اس کو جہنم کو بھی اللہ کو بھرنا ہے۔ اب سارے اگر اللہ والوں سے محبت رکھنے والے ہوتے تو سارے جنت کے حقدار قرار پاتے، اس لیے یہ محبت صرف خوش بختوں کو ملتی ہے، بدبخت اس محبت سے محروم رہتے ہیں۔ گال سمجھی تو ولی انجا دشمن چھوتا تھینے، گلہ کھوڑ چھوتا تھینے۔ ہانے فضل آباد میں مجھے سونے مرشد جی آستان ہوا، سبحان اللہ، پرے پرے کو مانو اچے فیض وٹی تھا وجن پاڑے اوڑے وارا پچھن تھا دے ونیوں نہ ونیوں۔ اس پاس میں نا شیطان ناکا لگائی ہوتا، ناکا بندی، ناکہ بندی لگی ہوئی ہے، ادھر نہیں جانا، یہ ماتلی والے کے پاس جادو ہے، جادو ہے۔ بھئی یہ تو بڑا جادوگر ہے، جو جاتا ہے بس اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ بولا کیا ہوتا ہے ادھر جب جاتا ہے فضل آباد میں، کیا ملتا ہے؟ بولا وہ نمازی بن جاتا ہے، داڑھی والا، پگڑی والا، وہ تو فقیر بن جاتا ہے۔ بولا خدا کرے ایسا جادو تو ہر مسلمان کو لگے، بے نماز نمازی بن جائے، بے دین دیندار بن جائے، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، گمراہی کے راستوں پہ چلنے والا محمد عربی کے در کا غلام بن جائے، جس کی راتیں برائی کے اڈوں پہ گزرتی تھی، آج وہ مسجد میں رو رہا ہے، سجدہ ریزیاں کر رہا ہے۔ اللہ کرے ایسا جادو تو ہر مومن کو لگنا چاہیے۔ اب لوگ دشمنی رکھتے ہیں، گلائیں کرتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، آنے والوں پر آوازیں کستے ہیں۔ یہ ہونا ہے، اس طرح ہوگا، ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اللہ والوں کے دشمن کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی ہوتے رہیں گے، اور ان سے محبت رکھنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہے، پرسوں بھی ہوں گے۔ اور یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو رب چاہتا ہے اس کو اپنے ولیوں کے قریب کر دیتا ہے۔ صحیح محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آمدہ، اصل منافق جانیے اس نو تے وہ جھوٹا پیار جتامدہ۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ فرماندہ، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سنو ذرا توجہ سے سنو، یہ جو ہم نے اللہ والوں سے محبت رکھی ہے، کوئی 11ویں منا رہا ہے، کوئی اللہ والوں کے عرس منا رہا ہے، یہ محبت جو ہم نے رکھی ہے، اس محبت کا بدلہ کیا ملے گا؟ اس محبت کا صلہ کیا ملنے والا ہے؟ ماتلی کے لوگوں میں میرے نبی کی حدیث سنانے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ سنو گے؟ توجہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ روایت سنن ابو داؤد میں ہے، امام بہقی شعب الایمان میں روایت لاتے ہیں، اور یہ روایت
रिवायत कंजुल उम्माल में भी है, मिशकातुल मसाबी में भी है। अन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे सोने नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, इन्न मिन इबादिल्लाह लउनासन माहुम बि अंबिया वला शुहदा। अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो नबी नहीं होंगे, जो शहीद नहीं होंगे, लेकिन यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा यौमल क़ियामति बिमकानिहिम मिनल्लाह। जब क़यामत का दिन होगा, उनको जो एजाज मिलेगा, उनको जो शरफ और शान मिलेगा, उनको जो नूर के मिंबर मिलेंगे, वो एजाज के साथ वो फायज किए जाएंगे। तो उनके शानों को देखकर अंबिया भी रिश्क करने लगेंगे और शुहदा भी रिश्क करने लगेंगे। कयामत के दिन उनकी ऐसी तो आला और बाला शान और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके चेहरों पे नूर होगा, वो नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, उनके कपड़े भी नूर के होंगे। इन्न वजूहहुम लनूर, उनके चेहरे नूर वाले होंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में और चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे। हम गुनहगारों को सरकार संभाले होंगे, नूर पे उजाले होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, वो नबी भी नहीं होंगे, वो शहीद भी नहीं होंगे, लेकिन उनको जो शान मिलेगा उसको देखकर अंबिया और शुहदा भी रिश्क करने लगेंगे। मेरे नबी ने जब ये फरमाया तो एक एराबी खड़ा हो गया अपने घुटनों के बल, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह तुखबिरना मन हुम। या रसूल अल्लाह, आप हमें बताएं वो कौन लोग होंगे जिनको इतनी बड़ी इज्जत अता की जाएगी। मेरे आका ने फरमाया, हुम कौमुन तहाबू बिरूहिल्लाह अला गैर अरहामिन बैनहुम वला अमवालिन यतआतौना। ये वो लोग होंगे जिनको बगैर किसी रिश्तेदारी के लोग उनके साथ मोहब्बत रखेंगे, बगैर किसी दुनिया की लोभ और लालच के, बगैर किसी दुनियावी गर्ज और मकसद के लोग उनके साथ मोहब्बत रखेंगे। अल्लाह की खातिर
ان اللہ والوں سے لوگ محبت رکھیں گے وہ جو محبت رکھنے والے ان کو نور کے منبروں پر بٹھایا جائے. سبحان اللہ. ولی تو ولی ہوں گے ولیوں سے محبت رکھنے والے جو بغیر کسی رشتے داری کے بغیر کسی دنیاوی غرض و مقصد کے اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کے منبروں پہ بٹھائے گا. ان وجوہہم لنور وانہم علی نور. ان کے چہرے نور والے ہوں گے یہ نور کے منبروں پہ فائز ہوں گے. لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. قیامت والے دن جب لوگ ڈر رہے ہوں گے ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا. لوگ جب غمزدہ پریشان حال ہوں گے ان پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جو اللہ والوں سے محبت رکھنے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا عبد القادر جیلانی سے محبت ہے یا نہیں؟ بے شک ہے. بے شک. بولو. سبحان اللہ. بے شک. آپ کو داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت ہے یا نہیں؟ بے شک. سبحان اللہ. مجھے سناؤ کوئی رشتہ داری ہے آپ کی؟ نہیں صحیح. داتا کے ساتھ خواجہ کے ساتھ آپ کی کوئی رشتہ داری ہے نہیں صحیح. یا کچھ 5 روپے ملتے ہیں آپ کو؟ جی کوئی لالچ ہے؟ ہم حضرت محبوب الہی سے محبت بے رکھتے شک. ہیں. سبحان اللہ. کوئی رشتہ داری ہے؟ بول رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے. بس یہ محبت رکھنے والے ان کو جو کچھ محشر میں ملے گا اس کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے شہداء بھی رشک کریں گے. پھر دیکھنا سنی تمہیں کیا ملتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بادشاہ نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ وزیر یہ تو بتاؤ میرے ہاتھوں پر بال نہیں ہے سارے بدن پہ بال ہے ہاتھوں کی تلی ان پر کوئی بال نہیں ہتھیلی پر. تو وزیر بڑا چالاک تھا. اس نے کہا آپ بڑے سخی ہیں آپ خیرات کرتے ہیں دن رات خیرات کرتے 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 آپ کے ہتھیلیوں کے بال ختم ہو گئے. جس گیا صحیح. ہاتھ گھس گئے آپ کے. تو بادشاہ نے کہا اچھا میں تو سخی ہوں خیرات کرتا ہوں تمہارے ہاتھ پر جو نہیں یہ میرے نوکر جو ہیں ان کے ہاتھوں پہ بال نہیں. تو وزیر کہنے لگا حضرت آپ سخی ہیں آپ دیتے ہیں ہم لیتے ہیں آپ دیتے دیتے آپ کے ہتھیلی کے بال ختم ہو گئے ہمیں لیتے لیتے ہمارے بال ختم ہو گئے. بولا پھر یہ اور لوگ جو ہیں باقی لوگ جو ہیں ان کے ہتھیلی پہ بھی بال نہیں ہے. بولا آپ دیتے ہیں ہم لیتے ہیں آپ دیتے دیتے ہتھیلی کے بال ختم ہو گئے ہمارے لیتے لیتے بال ختم ہو گئے. یہ نہ آتے ہیں نہ مانگتے ہیں نہ لیتے ہیں یہ ارمان کے ہاتھ ملتے ہیں ہاتھ ملتے ملتے ان کے بھی بال ختم ہو گئے. قیامت والے دن جب اللہ دے گا اور ولیوں کو عطا کرے گا ولی اپنے مریدوں کو دیں گے اور ہم لینے والے ہوں گے. اور وہ لوگ جو ولیوں سے بیر رکھے بیٹھے دشمنیاں رکھے بیٹھے یہ ارمان کے ہاتھ ملتے رہیں گے افسوس کرتے رہیں گے. جو کچھ ملنا ہے اللہ والوں کی محبت میں. سبحان اللہ. اب ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے سبحان اللہ. سناؤں بے شک. لیکن آپ پوری توجہ میری طرف کریں تاکہ میں وہ حدیث بڑے کام کی حدیث. سبحان اللہ. عرض کہیں یا رسول اللہ ما تقول
قوم احق قوم ولم يلحق بهم. یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. لیکن ولم یلحق بہم، ملاقات کر نہ سکے، غائبانہ محبت رکھی، غائبانہ محبت رکھی، ملاقات ہو نہ سکی، غائبانہ دل میں محبت رکھی. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. اب ملاقات نہ ہونا دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو مفاصلے کی دوری تھی یا زمانے کی دوری تھی. حضرت محبوب سبحانی ہوئے 4 صدی میں اور ہم ہوئے 15 صدی میں، ملاقات تو نہیں ہو پائی. بولو آپ نے دیکھا ہے حضرت پیران پیر؟ نہیں سر. کیوں کہ وہ اگلی صدیوں میں آئے اور ہم تو 15ویں صدی میں آئے. یہ ملاقات نہ ہو سکنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ زمانے کی دوری تھی، یا دوسری سب وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مفاصلے کی دوری تھے. اب ایک بندہ ماتلی کا ہے، وہ کبھی اجمیر گیا ہی نہیں، خواجہ کے بارگاہ میں پہنچا ہی نہیں، دیدار کیا نہیں. زمانے کی بھی دوری اور مفاصلے کی بھی دوری، ملاقات نہ ہو پائی، لیکن محبت دل میں رکھی. سبحان اللہ. دل میں محبت رکھی، ملاقات نہ کر سکا. یا رسول اللہ ما تقول، اس محبت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میرا نبی جو فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان میرے نبی کی ہے، گفتار میرے رب کی ہے. اب سنو خواجہ کے دیوانوں، داتا کے محبت رکھنے والوں، سنو میرے نبی نے جو جواب دیا وہ سن کے تمہارا خون آدھا کلو بڑھ جائے گا. میرے نبی نے فرمایا لجمع اللہ یوم القیامت بینہما، قیامت کے دن جس نے محبت رکھی ہے، جس کے ساتھ محبت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا دے گا. دونوں کو ملا دے گا. دونوں کو ملا دے گا. سبحان اللہ. کتے فضل آباد جو عاشق، کتے بغداد وارے جو شاہ. سبحان اللہ. اب وہ بڑی حیرت میں دیکھے گا کہ میں تو ایک گدلا سا آدمی، نہ میرے اندر اتنے اعمال صالحہ، نہ میرے اندر اتنی عبادتیں تھی، کہیں کتنا شان ہے پیروں کے پیر کا اور دستگیر کا، اور میں تو ایک گدلا گنہگار سا آدمی ہوں، مجھے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. حیرت میں آ کر پوچھے گا کہ میرے مولا یہ کون سی ادا میری تجھے پسند آ گئی کہ اتنے بڑے کامل ولی کے ساتھ تو نے مجھے ملا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا الذی کنت تحبہ فی، اے میرے بندے یہ اس محبت کا بدلہ ہے جو تو نے میری خاطر میرے ولی سے محبت رکھی. سبحان اللہ. میرے ولی سے میری خاطر تو نے محبت رکھی تھی، یہ اس محبت کا صلہ ہے. یہاں اعمال کی بات نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ خیرات فطرہ اضحیٰ کی بات نہیں. ھذا الذی کنت تحبہ فی، یہ اس محبت کا صلہ ہے، اس محبت کے صلے میں تجھے اس ولی کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماتلی کے لوگوں، یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے. یہ محبت پہاڑوں کو بھی جنت میں پہنچا دیتی ہے. بولو، جماد پتھروں کو بھی جنت میں پہنچا دیتی ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے. چلو مدینہ منورہ میں شمال کی طرف بافات سے آپ نکلیں گے تو سامنے ایک پہاڑ نظر آتا ہے جس کو کہتے ہیں جبل احد. سبحان اللہ. اب یہ ایک ہی پہاڑ ہے، اکیلا کھڑا ہے.
11 किलोमीटर लंबा है, 2.5 किलोमीटर चौड़ा है। ये पहाड़ अकेला खड़ा है, इसलिए इसे ओहद कहते हैं, ओहद जबल पहाड़। मेरे आका ने फरमाया कि हाजा जबलुन ओहदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये पहाड़ ओहद मुझसे मोहब्बत रखता है और मैं इससे मोहब्बत रखता हूँ। मेरे आका ने फरमाया हाजा जबलुन मिन जिबालिल जन्नह, ये जो पहाड़ है ना, ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत के जबलों में से एक जबल है। और मेरे आका ने फरमाया कि जिस जन्नत में मैं जाऊंगा उस जन्नत के दरवाजे पर जबल उहद खड़ा होगा। सुभान अल्लाह। फ़इन्न लिकुल्लि मुअमिनिन शफ़ाअतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन हर अल्लाह वाला अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा। अपने शनासा, अपने जान पहचान वालों की सिफारिश करेगा। अगर तुम भी किसी अल्लाह वाले से पहचान रखते हो तो वो वली तुम्हारी पहचान करके सिफारिश करके अपने साथ ले जाए। सुभान अल्लाह। और मेरे आका ने फरमाया कि जिस तरह कोई बंदा अपना हक लेने के लिए झगड़ा करता है, कोर्ट तक जाता है, अपना हक हासिल करने के लिए चीखो पुकार करता है, अपना हक